اب کچھ احادیث وضو میں احتیاط سے متعلق، یہ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم میں کہ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے وضو کیا عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو کچھ صحابہ نے تیزی میں وضو کیا، ان کی ایڑیاں جو ہیں وہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایڑیوں کو خشک رہنے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے، وضو احتیاط کے ساتھ کیا کرو۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی بھی تم وضو کرو اور اپنے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کو حلال بھی کیا کرو۔ ہاتھ جب دھوئیں گے تو ہاتھ کی انگلیوں کو حلال کریں گے، اور جب پاؤں دھوئیں گے تو پاؤں کی انگلیوں کو حلال کریں گے۔ ایک اور حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے، 600 گرام، یعنی آپ کی جو 1.5 لیٹر کی آدھی بوتل ہے نا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کرتے تھے، 600 گرام۔ جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا حلال کرتے تھے اور پاؤں کی انگلیوں کو دھویا کرتے تھے۔ پانچویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر کا مسح فرماتے تو شہادت کی انگلی سے یہ کانوں کا اندر تک بھی مسح فرماتے، کیونکہ یہ کان بھی جو ہیں سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے، لیکن کان سر کے اندر ہی داخل ہوتے ہیں، اس کا مسح بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے انگوٹھوں کے ذریعے کان کی پشت کا مسح فرماتے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں، گردن کا مسح جو لوگ کرتے ہیں اور جو لوگ اس پہ انفسائز کرتے ہیں، اس کا وجود کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ گردن کے مسح کرنے کی کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ فقہ جو اردو میں کتاب ہے بہار شریعت، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گردن کا مسح مستحب ہے۔ ان کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کو سنت لکھیں، لہٰذا گردن کا مسح کوئی ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے۔ مستحب بھی انہوں نے اپنے بزرگوں کی وجہ سے لکھ دیا، صرف سر پورے کا مسح کرنا ہے، آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے، یوں بس۔ چھٹی حدیث سنن نسائی اور سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کی صفائی کی، تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ ناک کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا چاہیے۔ ساتویں حدیث جامعہ ترمذی سنن نسائی کے اندر موجود ہے، ابو حیہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ہمیں مکمل وضو کر کے دکھایا پریکٹیکلی، جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ چہرے کو دھویا، 3 دفعہ پہلے ہاتھوں کو دھویا، بیچ میں کلی اور ناک والا معاملہ بھی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو بازوؤں سمیت دھویا، اور پھر پورے سر کا 1 دفعہ مسح کیا، 3 دفعہ اپنے پاؤں کو دھویا، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پیا۔ یہ بھی سنت ہے، کھڑے ہو کے پانی پینا بھی سنت ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا وضو کرنے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے صرف اس لیے وضو کیا تاکہ تمہیں دکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے، تعلیم کے طور پر وضو سکھایا۔ 8ویں حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ، مسند امام احمد اور سنن نسائی میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک استعمال کیا کرو، اس میں تمہارے رب کی خوشنودی ہے، رب خوش ہوتا ہے مسواک استعمال کرنے سے۔ لہٰذا اگر کوئی دانتوں کے لیے کوئی ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کرتا ہے، نیت دانتوں کو صاف کرنا ہے، تو اس کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو ٹوتھ پیسٹ آج کل استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہماری غذائیں جو ہیں بہت ہی مرون ہو چکی ہے، بہت چکنائی والی غذائیں ہم لوگ کھاتے ہیں۔ تو ٹوتھ پیسٹ اپنی جگہ استعمال کریں وضو کے ساتھ، مسواک بھی استعمال کریں تاکہ اس کا ثواب بھی ملے، کیونکہ سنت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دیتے تاکہ وہ مسواک کرے ہر نماز کے بعد، ہر وضو کے بعد، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت فرمائی اور اس چیز کو اوبلیگیٹری نہیں رکھا بلکہ آپشنل رکھا۔ لیکن اسے یہ رزلٹ نہیں نکلنا چاہیے کہ انسان اس سنت کو ہی چھوڑ دے، اس کا یہ مطلب ہے کہ سنت بہت اہم ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اب 16ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے لیے آسمان کی طرف انگلی اٹھانا شرط نہیں ہے، وہ روایتیں بالکل ضعیف ہیں۔ صحیح مسلم میں بس اتنے الفاظ ہیں، 8 دروازے کھل جائیں گے یہ دعا پڑھنے کے بعد۔ اور 17ویں حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر کے رکھ دے گا اور قیامت والے دن اس دعا کا اجر عظیم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بات کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر کوئی جذبات میں میرے منہ سے کوئی بری بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے اور ہمیں کتاب و سنت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔